اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نماز تراویح میں 30ویں پارے یعنی عما یتساءلون کا آدھا حصہ پڑھا جائے گا، آدھا پارہ تلاوت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں میں بھی راستے بن جائیں گے اور لوگ جوق در جوق اور ہجوم در ہجوم ان راستوں سے ہوتے ہوئے میدان محشر میں جمع ہوں گے اور ہر ایک شخص کے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے منکرین قیامت، جب تم میدان محشر کے اندر جمع ہوگے تو میدان محشر کے دن کی وسعت کو دیکھتے ہوئے اور میدان محشر کی مدت درازی کو دیکھتے ہوئے تم یہ خیال کرو گے کہ دنیا کی زندگی میں تو ہم نے صرف اور صرف چند لمحات یا چند ساعات گزاری تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روز محشر ایسی ہولناکی والا دن ہے کہ اس دن ہر ایک دوسرے سے جدا ہو جائے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد سے، اولاد اپنے والدین سے، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، دوست احباب سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے اور ہر ایک شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے قرآن مجید کو جھٹلانے والوں، قرآن مجید فرقان حمید کو لانے والا ایک فرشتہ جبرائیل امین عالی مقام ہے اور امانتوں اور دیانتوں کا امین فرشتہ ہے، وہ اس قرآن مجید کو لے کر آیا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نصیحت ہے تمام عالم کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب روز محشر قائم ہوگا آسمان پھٹ پڑے گا اور اسی طرح ستارے بے نور ہو جائیں گے اور اسی طرح لوگوں کی قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اور لوگ جو در جوک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی مت کرو۔ جس طرح تم جب لیتے ہو تو پورا پورا لیتے ہو، اسی طرح جب کسی کو کوئی چیز دو تو پوری پوری دے دیا کرو، اس میں ڈنڈی مت مارو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب روز محشر قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے والوں کے لیے حساب و کتاب آسان اور سہل فرما دیں گے، جبکہ کفار کو دوزخ کی آگ کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ میں لکھی ہوئی کتاب ہے اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے کافرو، دنیا میں تمہیں بہت تھوڑی سی مہلت دی گئی ہے، بہت تھوڑی، بہت کم مہلت تمہیں ملی ہے، اس لیے روز محشر جب قائم ہوگا تو تمہیں پورا پورا اس کا بدلہ ملے گا اور پوری پوری سزا ضرور ملے گی جو تم میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہم نے آپ پر اتارا ہے، آپ کو یاد کرانا، آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے آپ کو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ غاشیہ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ میری قدرت کو اور میری نشانیوں کو جھٹلانے والوں، ذرا زمین و آسمان میں کی خلقت پر غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کی خلقت کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے کیسا عجیب الخلقت یہ جانور پیدا فرمایا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان دنیا کی بلندی کی طرف دیکھو کہ بغیر ستونوں کے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان کیسے کھڑا کر دیا ہے اور قائم اور دائم فرما دیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کی طرف دیکھو کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ہموار بنا دیا ہے اور کیسے مضبوط قسم کے پہاڑ اور چٹانیں اور کتنی اربہا کھربہا انسان اور چیزیں اس کے اوپر گھوم اور پھر رہی ہیں، لیکن زمین ہے کہ اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان قدرت کی نشانیوں سے صرف وہی لوگ نصیحت اور سبق حاصل کرتے ہیں جن کے دلوں کے اندر ہدایت ہو، جن کے دلوں کے اندر ایمان کے جذبات اور احساسات ہوں۔ اس لیے اے میرے محبوب پیغمبر فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ صرف اور صرف لوگوں کو تبلیغ کیجئے، لوگوں
کو نصیحت کیجئے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو آپ کی تعلیمات کو، آپ کی تبلیغ کو، آپ کے پیغام کو نہیں مانتا تو پھر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم اس دن روز محشر سب کا حساب و کتاب ضرور کر لیں گے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر 100% عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔